اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ہمیں نیکیوں کے کرنے کا متعدد بار حکم دیا اور اپنے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وہ طریقہ سلیقہ بتایا سکھایا کہ ہر نیکی اور ہر نیک عمل کیسے کرنا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، نیک عمل کیا ہے۔ تو امر بالمعروف، ہر نیک کام کا آرڈر اور حکم اور طریقہ سلیقہ بھی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور نہی عن المنکر اور ہر بدی برائی اور ہر گناہ ظلم زیادتی سے بھی ہمیں آگاہ فرمایا کہ اس سے باز رہو، اس سے بچ کے رہو۔ پھر سرکار نے بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ہمیں ان باتوں سے آگاہ فرمایا ہے، ہمیں نیکیاں بھی ہمارے سامنے واضح کر دی اور بدیوں کو بھی ہمارے سامنے کھول کھول کے واضح بیان فرما دیا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر بڑی ساری ایسی جگہیں ہیں جو میں آپ کے سامنے مضمون پیش کر رہا ہوں، نیکی اور بدی کا۔ اس کو مختلف جگہوں پہ الگ الگ اس کو واضح کیا ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اعتبار سے اور حدیث پاک کے اعتبار سے جو حضور نے ہم سے پیچھے رکھی ہو، یعنی ہر نیکی بھی ہم پہ ظاہر کر دی اور ہر بدی برائی کو بھی ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ان دونوں راستوں میں سے ہم جس راستے کو مرضی اختیار کر لیں، لیکن ایک بات ہے کہ اگر نیک راستے پہ چلے، صراط مستقیم پہ چلے، اچھائیوں بھلائیوں پہ چلے، تو اس کا انجام میرے اور آپ کے رب ذوالجلال کی رضا ہے، ہمارا رب راضی ہوگا۔ سیدھی راہ پہ چلیں گے، اچھائیوں کو اپنائیں گے، بھلائیوں کو اپنائیں گے، اچھے کام کریں گے تو ہمارا رب راضی ہوگا۔ اور اگر اس کے برعکس، اس کے الٹ، اس کی ضد میں گئے، برائیوں کو، ظلم زیادتیوں کو ادا کیا تو سمجھ لو کہ ہمارا رب جو ہے وہ ناراض ہوگا، وہ ناراض ہوگا۔ اب دو راہیں ہمارے سامنے، ہم دیکھ لیں ان میں سے، دونوں راہوں میں سے ہم نے کس کو اختیار کرنا ہے، اور پھر دونوں راہوں کو بھی بیان کیا، ان دونوں راہوں کا انجام بھی واضح کیا، اور پھر اختتام پہ ان کے ٹھکانے بھی بتائے، ان کے ٹھکانے کیا ہے۔ اچھا کر کے جائیں گے، اس کا انجام کیا ہے کہ رب راضی ہوگا۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر اس بندے کا ٹھکانہ، اس بندے کی مہمان نوازی، اس بندے کی منزل وہ بہشت ہے۔ اور جب مالک ناراض ہوتا ہے، جب بندہ برائی کی لت پت میں پڑتا ہے اور بدنیکیوں میں پڑتا ہے، تو اس کا انجام کار یہ کہ مالک ناراض ہوتا ہے، اور جب وہ ناراض ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بندے کا ٹھکانہ، بندے کی منزل وہ دوزخ ہے، وہ جہنم ہے۔ اب یہ دونوں راہیں ہمارے سامنے ہیں، ہمیں جو تاکید اور تلقین کی ہے وہ ان میں سے، ان دونوں راہوں میں سے ہمیں صراط مستقیم کی تاکید کی ہے۔
اچھائی کی، بھلائی کی، خوبیوں کی ہمیں تاکید کی ہے کہ انہیں اختیار کریں اور برائیوں سے بچیں۔ اس مقام کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں ہمیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیہ مبارکہ بھی تلاوت کی ہے اور جو میں آج آپ کو پیغام پیش کر رہا ہوں، اس کا مطلب اور مقصد میرا یہی ہے کہ ہم غور کریں، اپنے گھروں میں بھی، اپنے اندر بھی، اپنے آس پاس، اپنے سارے ماحول میں ہم غور و فکر کریں۔ اس وقت ہمارے سامنے جو اچھائی کا راستہ ہے اس کو کتنا اپنایا جا رہا ہے، اچھائی پہ ہم کتنا چل رہے ہیں، اچھائی پہ کس قدر ہم چل رہے ہیں، اچھائی کا ساتھ ہم کتنا دے رہے ہیں، کس قدر نیکیاں کر رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں۔ اور اس کے مقابلے میں برائیوں کے اوپر بھی نظر دوڑائیں ذرا، کہ بدیاں، برائیاں، ظلم اور زیادتیاں جس قدر ہو رہی ہیں انہیں بھی دیکھیں ذرا۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو اپنے رب کے بندے ہیں، کہ ہمیں جو اس ذات حق نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں تاکید کی ہے اس صراط مستقیم کی، اس اچھے راستے کی، اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں نا کہ ہم کس قدر عمل پیرا ہیں، ہم کس قدر چل رہے ہیں۔ یہاں بھی، اپنے آس پاس بھی، اپنے گھروں میں بھی، اپنے سماج میں بھی ہم دیکھیں ذرا، اپنے اعمال کو دیکھیں ذرا اور اپنے اعمال پہ غور و فکر کریں کہ کیا جو اللہ جل شانہ نے ہمیں حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے، کیا ہماری زندگیاں ویسے ہیں؟ اگر ان کے اندر تغیر ہے، تبدل ہے، کمی ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے، یہ زندگیاں ختم ہو جائیں اور پھر پچھتانے کی سوا اور کچھ نہ حاصل ہو۔ اس لیے آج غور و فکر کریں اور اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، ذرا اس کو اوپر ذرا غور کرو۔ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا کہ خشکی اور تری کے اندر فساد جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے، وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ ذرا سارے غور کرو، میں آیت کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ذرا سورہ روم کی غالباً 30 نمبر آیت ہے جس کا میں آپ کے سامنے مفہوم ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ذرا فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری کے اندر جتنا فساد ہے وہ سارا کا سارا ظاہر ہو چکا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، واضح۔ بما کسبت ایدی الناس، جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، مطلب یہ کہ جو تم برائیاں کرتے ہو، جو کمینگیاں کرتے ہو، جو تمہارے کرتوتوں کی سزائیں ہیں، یہ ساری وہی کمائی ہے۔ لیجزیکہم بعض الذی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی سزا، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی سزا، اس کا عذاب، وہ ہم تمہیں کچھ چکھائیں، وہ کچھ عذاب تمہیں دیں۔ یہ جو تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے، خشکی میں، تری میں، پانیوں میں یا پانیوں سے باہر، جو تم نے بدعمالیاں کیے، گناہ کیے، اس کی ہم تمہیں کچھ سزا دیتے ہیں۔ الذی عملوا، وہ جو تم عمل کرتے ہو، لعلہم یرجعون، شاید کہ ہو سکتا ہے کہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ،
شاید کہ تم آ جاؤ۔ اب میں نے یہ آپ کے سامنے ذرا سادہ سادہ آپ کو دیکھ کے میں نے آپ کے سامنے مفہوم پیش کیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، ذرا یہاں فرمایا کہ تریوں کے اندر، پانیوں کے اندر بھی، فی البر والبحر، یعنی پانی میں بھی، خشکی میں بھی جو تمہاری برائیاں ہیں وہ واضح ہو چکی ہیں۔ اب غور کریں ذرا کہ ہماری برائی تو خشکی کے اوپر، زمین کے اوپر، گھروں میں، بازاروں میں، سڑکوں پہ، وہ ہماری یہاں ہے۔ بڑے راز کی بات فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، اللہ جل شانہ نے یہ جو خطاب فرمایا، یہ جو آرڈر حکم دیا، یہ آج سے تقریباً 15.5 صدیاں پہلے یہ خطاب فرمایا ہے کہ جو خشکی میں، تری میں جو تمہارے کرتوت ہیں ان کے فساد واضح ہو چکے ہیں۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ ہم تو یہاں رہ رہے ہیں، جو بڑے لوگ، جو نواب لوگ یا جو باہر والے لوگ ہیں، وہ جو سمندروں کے اندر، پورٹوں کے اندر، کشتیوں کے اندر، جہازوں کے اندر، جو پانیوں کے اندر، اور جو تالاب بنا کے، حوض بنا کے، جو اس کے اندر جو کمینیاں کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی اس آیت کے اندر ہو رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی برائی ہو، جیسے بھی کوئی برائی ہو، کمینگی ہو، ہر کمینگی کو، ہر برائی کو، ہر گناہ کو، ظلم کو، زیادتی کو اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو فساد بھی ہے، سمندر کے اندر ہے، تری کے اندر ہے، دریاؤں میں ہے، حوضوں میں ہے، تالابوں میں ہے، یا خشکی کے اوپر ہے، وہ سارے کا سارے واضح ہو چکا ہے، وہ سامنے پیش ہے، سامنے بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے، لیذیقہم، اس لیے کہ ہم چکھائیں انہیں بعض الذی، ان کے بعض کو وہ سزا دیں، تکلیف دیں، انہیں عذاب دیں، عاملوں، وہ جو عمل کرتے ہیں، جو انہوں نے عمل کیے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائے، وہ ان گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں۔ آج مجھے آپ سب کو اس غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اپنے کیوں پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی سے برائیوں کو، بدیوں کو اور ظلم زیادتیوں کو، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور چکنا ہونا چاہیے، ہماری نظر ہونی چاہیے کہ ہم سے گناہ نہ ہو، خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو، کسی قسم کی برائی جو ہے اور کسی قسم کا جو ظلم زیادتی ہے وہ نہ ہونے پائے، وہ نہ ہونے پائے۔ اب یہ جو یہاں جو فرمایا ہے، یہاں اس سے مراد یہ ہے، اللہ کریم ایسے لوگوں کی مذمت فرما رہا ہے۔ اس کتاب مجید میں برے لوگوں کی برائی کی مذمت کی ہے کہ برے لوگ، ان کے بدعمالیاں وہ درست نہیں، وہ ٹھیک نہیں، انہیں عذاب اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہو سکتا ہے وہ نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں اور واپس آ جائیں۔ اور ایک اگلے مقام پہ ایک اور مقام ہے قرآن مجید کا، اس کے اندر فرمایا کہ ہم کچھ عذاب دنیا کا بھی دیں گے۔ دنیا کے اندر یہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، غلط کاریاں کرتے ہیں، ظلم زیادتیاں کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا، ذرا غور کی ضرورت ہے، فرمایا کہ ہم کچھ عذاب انہیں دنیا میں بھی دیں گے، کچھ دنیا میں بھی دیں گے، اور پھر انہیں آخرت کا تو عذاب دینا ہی ہے نا، کچھ عذاب انہیں دنیا میں بھی دیں۔ اب یہ دونوں مقام میں نے آپ کے سامنے آج ذرا اپنے اس پیغام کو پیش کرنے کے لیے میں نے تلاوت کی ہیں۔ اب ذرا اصل بات کی طرف آئیں کہ اس وقت جیسے بندہ گناہ کرتا ہے، غلط کاریوں میں پڑتا ہے، ظلم زیادتی کسی قسم کا جو جرم ہے، جو غلط کاری ہے، جو گناہ ہے،
کسی قسم کا، جیسے ان کے ساتھ ان کے کرنے کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر بگاڑ آتا ہے، اور ہمارے سماج میں، برادریوں میں، رشتہ داروں میں، محفلوں میں، دوستوں یاروں میں اور برادریوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ یاد رکھیں، ایسے ہی گناہوں کا وبال، اس کا زوال ہمارے موسموں کے اوپر بھی پڑتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں ذرا. میں ایک دو مرتبہ یہ سابقہ دور میں مطالعہ کرتا تھا نا، تو ایک دو لبرل بندے تھے، ان سے ذرا میرا واسطہ پڑا. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسے لوگ یہ مارتے باتیں کرتے ہیں کہ جناب گناہوں کی وجہ سے موسم بدل جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ سورج الگ ہے، چاند الگ ہے، زمین الگ ہے، آسمان الگ ہے، ہوائیں فضائیں الگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بدعمالیوں کی وجہ سے موسم میں تبدیلی آ جاتی ہے. اب جب میں نے قرآن مجید کا یہ مقام جب تلاوت کیا، قدرتی جب میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، تو اب جا کے مجھے سمجھ آئی کہ کاش وہ بندہ آج موجود ہوتا، اس کو میں آج جواب دیتا. اور آپ کو بھی یہ بطور پیغام میں نے آج سنائی ہے. اس سے ہمارے علماء اخذ کرتے ہیں کہ جیسے گناہوں کی وجہ سے ہماری برادری لیول کے اندر، ہمارے حالات میں، ہمارے سماج کے اندر، رہن سہن میں، علاقے میں، حلقے میں، جیسے ہم گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے ہمارے اندر بگاڑ آتا ہے، ہم لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، ایسے گناہوں کی وجہ سے ہمارے موسم بھی بدل جاتے ہیں. یہ جو آج موسم کی یہ جو تبدیلی ہے، جو جیسے پچھلے سال گرمی کی شدت بڑھی، اب بھی گرمی کی لہر، یہ گرمی اب بھی شدید ہے، اور مزید جو پیشن گوئیاں آ رہی ہیں وہ مزید موسم کے اندر اور زیادہ تبدیلیوں کی آ رہی ہیں کہ موسم اور زیادہ گرم ہوگا. تو ہمارے علماء اس آیت سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو موسموں کے اندر بھی یہ جو تبدیلیاں ہیں، یہ آندھیاں، طوفان اور یہ موسموں کا گرم ہو جانا، اور ان کے اندر اولوں کا ژالہ باری کا ہونا، اور اس کے ساتھ ہمارے نقصانوں کا ہونا، یہ بھی ہمارے گناہوں کا وبال ہے. اور اس لیے ہمیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ دنیا میں یہ جو چھیڑ چھاڑ آ رہی ہے، یہ جو ہمارے اوپر وبال آ رہا ہے، تاکہ ہم باز آ جائیں، ہم واپس آ جائیں، ذرا ہم گناہوں سے توبہ کر لیں اور ہم واپس آ جائیں. اور یقیناً اگر ہم اس سے واپس آئے، اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیا، ہم نے ظلم سے باز آ گئے، زیادتیوں سے باز آ گئے اور نیکیوں کی طرف آ گئے، تو انشاءاللہ پھر وہ دیر نہیں لگے گی، یقیناً مالک کرم فرمائے گا، یقیناً وہ مہربانی فرمائے گا. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ گناہوں سے باز آئیں. اور کتنی بار ایسے ہوا ہے کہ گناہوں کے اندر ایسے رچے بسے ہوئے ہیں کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، سوچ ہی نہیں ہوتی، غور و فکر ہی نہیں کرتے. تو غور و فکر کی ضرورت ہے. آج مجھے بھی، آپ کو بھی اپنے گھروں سے لے کے اپنے در و دیوار اور اپنے حلقہ احباب کے اندر یہ نظر رکھیں، جہاں بھی کوئی ایسی خامی خرابی کوئی آئے، اسے سدھارنے کی کوشش کریں، اسے سدھارنے کی کوشش کریں. جس قدر نیکیوں کے لیے فعال ہوں گے، جس قدر نیکیوں کی طرف بڑھیں گے، وہ خواہ کوئی بھی نیکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہمیں بھی عطا کرے گا، اس کی برکت اللہ کریم ہماری اولادوں کو بھی عطا کرے گا، اور ہمارے حالات کو، ہمارے موسم کو، ہمارے سماج کو، پورے کے پورے ہمارے داخل کو بھی خارج کو بھی اللہ کریم برکتوں سے نوازے گا. لیکن اگر گناہوں سے باز نہ آئے تو اس کا وبال ذرا دیکھ لیں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کتنی مرتبہ ہم گناہوں کا وبال بھگت رہے ہیں، ایسے ان کی ریشو بڑھے گی اور تعداد بڑھے گی. ہماری ایک عوامی کتاب کا ایک واقعہ ہے، شہر شام کے اندر ایک ابدال تھے غالباً، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک دکان سے، ریڑھی سے گزرے ملک شام سے، تو ایک بغیر پوچھے ایک بندے کے پھل کی ایک پھاڑی ذرا اتار کے یا لے کے وہاں سے آپ نے منہ میں کھا لیا. کئی دن گزرے تو جو آپ ہر روز آپ رات کو نوافل پڑھتے تھے، تو نفلوں کے اندر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور بعد میں جو دعا کرتے ہیں، کئی دن گزرے نا، انہیں وہ لذت نہیں آ رہی. نوافل پڑھتے ہیں رات کو،
نفلوں کے اندر وہ رس چس وہ آ نہیں رہی، لذت نہیں آ رہی۔ ایک دن وہ اپنے شیخ سے ملے اور کہنے لگے کہ جناب کچھ دنوں سے میں رات کو نوافل پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، مجھے مزہ نہیں آ رہا، مجھے لذت نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کوئی حرام کا لقمہ تو نہیں کھا بیٹھا، کوئی لقمہ حرام تو نہیں کھایا؟ تو کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا تو مجھے یاد آیا کہ وہ میں نے جو فلاں دن ایک ریڑھی سے ایک پھل جو بغیر کچھ جو اٹھا کے کھایا تھا، لگتا ہے اس وجہ سے میری عبادت سے وہ لذت چلی گئی ہے، وہ سکون چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے اس ریڑھی والے سے جا کے معافی مانگو اور جا کے اس کو پیسے دو۔ تو فرماتے ہیں میں دوڑ کے گیا اور جا کے میں نے اس سے معذرت کی اور میں نے کہا کہ بتا ذرا تو کیا چاہتا ہے، جو تو نے پیسے لینے لے لو اور مجھے معاف کر دو۔ یعنی وہ لوگ اس قدر وہ نظر رکھتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے کہ کہیں کوئی لقمہ حرام تو نہیں چلا گیا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں ہمارے زمانے میں، ہمارے ماحول میں، تو ہم نے تو کبھی ایسا خیال کیا ہی نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اس طرح ہر طرح کے گناہ سے، ظلم سے، زیادتی سے، اور ہر فعل عمل کے اندر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ یہ فعل درست ہے، یہ عمل درست ہے یا نہیں درست۔ اگر کوئی ایسا گناہ کے زمرے میں آئے تو اس سے باز آنا چاہیے۔ وہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، نیکیوں کو برباد کرتے ہیں اور عبادت کی لذت کو دور کرتے ہیں۔ عبادت کی لذت، وہ دعاؤں کی قبولیت اور وہ مالک سے جو ایک بندے کی جو وہ پیار کی پینگ جو ہوتی ہے اس کو لقمہ حرام توڑ دیتا ہے۔ لقمہ حرام، برائی، بدی، تقصیر، ظلم، زیادتی، کسی قسم کا گناہ جو ہے وہ ہمارے درمیان میں آڑ پیدا کرتا ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ پھر سرکار نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات۔ سرکار نے فرمایا ہے رسولوں، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ اے رسولوں، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں پاک رزق میں سے کھاؤ۔ اور پھر سرکار نے دوسری آیت یہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ۔ یعنی سرکار نے پہلے آیت جو رسولوں کے حق میں اتری اس کو تلاوت کیا، پھر جو مومنوں کے حق میں اتری اس کو تلاوت کیا، پھر سرکار نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو، پہلے مجھے بتاؤ، ایک بندہ دور سے سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کا کھانا حرام کا ہو، اس کا پینا حرام کا ہو، اور اس کو حرام کے ذریعے سے رزق دیا جاتا ہو، اور پھر وہ بیت اللہ شریف کے سامنے مطاف میں کھڑا ہو کے وہ ہاتھ بلند کر کے کہے یا رب یا رب، آوازیں دے اپنے رب کو۔ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ جو بندہ اس حال میں، جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام اور جس کا پہننا حرام اور جس کو حرام ذریعے سے رزق دیا جاتا ہو، یعنی جس کی جتنے وسائل ہیں، جتنے سورسز ہیں، اگر وہ ساری ان کے اندر حرام، رشوت خوری، سود، سٹہ بازی، دھوکہ بازی، اس طرح کا اگر اس کا رزق ہے آ رہا ہے تو وہ وقت کا ہونڈا ہے اور وہ ڈون ہے، اس کے پاس اس طرح کی جو ہے وہ رزق کے روزی کے انبار لگے ہوئے، تو سرکار نے فرمایا بھلا ایسی صلاحیتوں سے، ایسی چیزوں سے جس کو سپورٹ کی جا رہی ہے، ایسا بندہ آ کے چاہے وہ بیت اللہ کے اندر آ جائے، چاہے بندہ وہ خانہ کعبہ میں آ جائے، وہاں آ کے وہ ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کے حضور التجا کرے یا رب یا رب، تو سرکار فرماتے ہیں کیا بھلا اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ مطلب ہوا کہ اگر کوئی بندہ بیت اللہ شریف کے اندر بھی کھڑا ہو جبکہ اس کا کھانا پینا پہننا حرام ہو، اگر وہاں بھی پہنچ کے دعا کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔
اور معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ اس کو وہاں جانا نہ بھی نصیب ہو، کسی کا رزق حلال ہو، خون پسینے کی کمائی ہو، تھوڑی ہو، اگر یہاں بھی بیٹھ کے وہ دعا کرے گا تو مالک ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اپنے اعمال کے اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھ لیں تو یقیناً ہماری یہ موسمیاتی تبدیلیاں، جیسے ہمارے اعمال کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اعمال کی یہ ڈھیر برباد ہوئے، ہمارا رہن سہن برباد ہو گیا ہے، برادریوں کے اندر اتنے فطور آ گئے، رشتہ داریوں کے اندر اتنے فطور آ گئے، جو گاٹھ جوڑ ہوتے تھے، جو پرانے واسطے ہوتے تھے، آج وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ کس وجہ سے؟ برائیوں کی وجہ سے۔ جیسے ہمارے حالات تبدیل ہوئے، ہمارے وہ بڑے بڑے ساتھی وہ تبدیل ہوئے، ایسے ہی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے موسم بھی بدل گئے۔ آج اگر یقین کرنا ہوگا، اگر آج اب اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، پچھلی بار میں نے یہی ذکر کیا تھا، آج بھی ہمارا مضمون اسی سے جڑا ہوا ہے۔ آج بھی اس آیت کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ میرے آپ کے رب ذوالجلال نے ہمیں یہ دعوت فکر دی ہے۔ آج سے فرمایا کہ تم سمندر میں تری میں بیٹھ کے برائی کرو یا خشکی میں بیٹھ کے برائی کرو گے، وہ ساری ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ساری ہم تک پہنچ رہی ہیں، وہ میں دیکھ رہا ہوں، ہم سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے ذرا، اور ہم تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے ہم تمہیں کچھ عذاب دے رہے ہیں، کچھ سزا دے رہے ہیں۔ جیسے آج کل ہم دیکھ لیں، جیسے ہمارے حالات، ملکی حالات جیسے یہ بدل چکے ہیں، جیسے حکمران ہمارے سروں پہ آ کے بیٹھ چکے ہیں، جیسے ان کی وجہ سے ان کے برے، ان کے غلط اور ان کے ناحق فیصلے ہمارے اوپر مسلط ہیں، جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کچھ کر نہیں سکتے، جن پلوں سے ہمیں گزر کے جانا ہوگا۔ اور جیسے صرف یہ ہمارا صرف ایک ملک نہیں، پوری ملت، آج آپ دیکھ لیں ہمارے متحدہ عرب امارات، آپ سعودی عربیہ کا حالات دیکھ لیں، اور جتنے وہ خلیجی ہمارے ملک ہیں انہیں آپ دیکھ لیں، تو غیر مسلموں کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ ان کی پیار کی پینگیں، ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات، وہ بھی دیکھ لیں، اور اپنے حالات بھی دیکھ لیں۔ ملت اسلامیہ آج کس قدر، آج اہل اسلام کس طرح آج پریشان ہے۔ یقیناً ہمارا پاکستان اس وقت نہایت پریشان ہے، جو خاص کر جو درمیانہ طبقہ اور جو نیچے والا طبقہ ہے، نہایت آج پریشان ہے، افسردہ حال ہے۔ اسی طرح ہمارے اور ممالک بھی وہ نہایت پریشان ہیں۔ فلسطین کو آپ دیکھ لیں، میڈیا کے ذریعے ہم تک ساری خبریں آ رہی، ذرا فلسطین کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اسرائیل نے، ذرا جنگ لگی ہوئی ہے کئی مہینوں سے، اور آج وہ ایک روٹی کے نوالے سے پریشان ہیں۔ بچے بھوکے، بھوک کی وجہ سے، پانی اور کھانا نہ ملنے سے آہستہ آہستہ سکڑتے جا رہے ہیں، ذرا آہستہ آہستہ مر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی ایسا فاقہ نہیں دیکھا نا، اس لیے ہمیں اتنا تجربہ نہیں۔ ذرا عالم تصور میں جا کے ذرا دیکھیں کہ کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، دنوں کے لیے کمرے میں ہم کنڈی لگا کے کمرے میں بیٹھ جائیں ذرا، تو اپنا حال دیکھیں ذرا۔ ہم سے تو ایک روزہ برداشت نہیں ہوتا، ذرا ایک روزہ جو ساری سے افطاری تک جو ہم رکھتے ہیں، تو شام کا وقت ہم یوں نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے پورے ملک کے اوپر، ملت کے اوپر بڑا احسان کر دیا۔ ذرا کسی کے اوپر بڑا احسان کریں، ذرا جو روزہ فرض روزہ ہے اس کے لیے شام کے وقت ہمارا حال بگڑا ہوتا ہے، ذرا عصر کے وقت۔ لیکن فلسطین کے ان بچوں کو دیکھیں کہ شاید جنہیں کتنے مہینے ہو گئے جنہوں نے تر و تازہ کھانا کھایا ہی نہیں۔ ذرا کبھی کوئی سوکھا، کوئی نوالا، کوئی نان سوکھا ہوا کئی مہینوں کا، وہ اٹھا کے پانی میں بھگو کے اس کو کہیں وہ کھا رہے۔ ذرا اور اکثریت سے وہ بچے بھوک کی وجہ سے نڈال ہو کے وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ فلسطین سورا آج تباہ ہو رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں وہ جو دشمن، وہ جنہوں نے فلسطین میں آگ لگائی ہے، جنگ کی ہے، فلسطین کو تہس نہس کیا ہے، آج ان کے وہ قاتل، آج ان کے وہ ذمہ دار، آج ان کے وہ محرک، آج وہ سعودی عربیہ میں پہنچ رہے ہیں، ان کے گلوں کے اندر ہار ڈالا جا رہا تھا، سونے کے ہار، اور انہیں سونے کے جہاز اور مہنگے قیمتی، انہیں کئی مالیت کے ڈالروں کے جہاز ان کے سپرد کیے جا رہے ہیں۔ شاید اس لیے کہ تم ہمارے بچوں کو مار رہے ہو، ہماری عزتوں کو لوٹ رہے ہو،
ہماری ملت کو جو تم نے پریشان کیا ہوا ہے اس کے اعزازیے میں تمہیں ہم یہ نوازتے ہیں ذرا. تو مجھے بتائیں ذرا کیا ان کا وبال، وہ جو فلسطین کے اندر جو جنگ ہے جس کے لیے ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ جو ذمہ داران ہیں جو اتنا کچھ کر سکتے ہیں، جنگ ٹال سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کر رہے، تو معلوم ہوا کہ ہم سارے ایک کٹہرے میں ہیں، ایک قطار میں. تو ان کا وبال وہ ہم پر آنا ہے، ان کا وبال ہم نے بھگتنا ہے، ان کی سزائیں ایک دن ہمیں آنی ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے. چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد یہ خمیازہ ہم نے بھگتنا ہے. اور یہ بات میں کوئی اپنے پیٹ سے نہیں کر رہا، قرآن و حدیث کا جو مفاہیم اور مطالب ہے ان کے تخمینے سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا، یہی ایک ملت جو پوری ملت ہے یہ کفار و مشرکین کے سامنے ہوگی. جیسے آج وہ ایک قطعے کو، ایک چھوٹے سے اس ارض پاک فلسطین کو جس طرح آج انہوں نے جو حال بنایا ہے، جیسے آج ان کو پریشان کیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم سارے کفار و مشرکین کے سامنے پریشان ہوں گے، اور پھر ہمیں یاد آئے گا، اور شاید کہ پھر وہ گھڑیاں اور شاید کہ پھر وہ حالات ہمارے کیسے بنے وہ مالک بہتر جانتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے آج کا جو ہمارا پیغام جس حوالے سے میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، یہ ہمارا اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ آج کا پیغام رکھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بدعمالیوں سے باز آئیں، ہم کرتوتوں سے باز آئیں، دو نمبریوں سے باز آئیں، کسی قسم کا جو گناہ ہے، خطا ہے، ظلم ہے، زیادتیاں، ان سے باز آئیں. آج جہاں تک ہماری دسترس ہے، جو ہمارے بس میں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں عدل کریں، ہم یہاں انصاف کریں، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اعزا و اقارب سے، اپنے ملنے والوں سے، جہاں تک جتنی ہماری کیپیسٹی، پاور ہے، طاقت ہے، وہاں تک ہمیں چاہیے کہ ہم عدل انصاف کریں، اور ہم اچھا پیغام دیں ذرا، اور اچھے پیغامات دے کے چھوڑیں، اچھے حالات دے کے جائیں ذرا، اور اچھے پیغامات دے کے جائیں. جو اپنا سندیشہ چھوڑ کے جائیں وہ اچھا چھوڑ کے جائیں، اپنی یادگاریں اچھی چھوڑ کے جائیں، تاکہ بعد والے آنے والے ہماری ہسٹری سن کے وہ پریشان نہ ہو، وہ ہماری ہسٹریاں سن کے ہمیں داد دے. ہمیں ایسے آثار چھوڑ کے جانے چاہیے. ظلم بچے جن رہا ہے کوچوں و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. ظلم کے مقابلے میں ہمیں عدل لانا چاہیے، انصاف لانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اچھائی، ہر بہتری، ہر خوبی کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے اپنی پوری ملت کے لیے ہم وہ کام کریں جس کا تعلق پوری ملت کے ساتھ ہو، جو ہمیں پوری ملت کے ساتھ جوڑنے والا عمل ہو، اس عمل کو بجا لائیں. اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے، اس پوری ملت کے اوپر مہربانی فرمائے. جو ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی ہیں وہ ہیں یا اور جہاں جس ملک میں جو پریشان ہیں، اللہ کریم ان سب پہ، یمن پہ، ایران پہ، اور جتنے ایسے ہمارے ملک ہیں جہاں مسلمانوں پہ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساروں کی نصرت اور مدد فرمائے، اور پوری ملت اسلامیہ کو یکجا فرمائے، اور اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اغیار کے تمام سازشوں سے اس ملت کو محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ وآلہ وسلم.